अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14-15 शबान मेरे प्यारे बहन भाइयों, अजीम घड़ियाँ आ चुकी हैं। जुमेरात और जुम्मे की रातें हैं और हाथों की उंगलियों पर सिर्फ एक छोटा सा वजीफ़ा पढ़ना है। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई दुखी परेशान हाल बंदा जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी रिस्क की तंगी और माली परेशानी को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश कर ली हो, लेकिन इसकी माली मुश्किलात कम ना हो रही हो, तो जैसे ही 14 और 15 शबान आती हैं जो कि आ चुके हैं, वो इस वजीफ़े को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। ये वजीफ़ा पढ़ते ही रिस्क की तंगी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। जो लोग दुआएं मांग मांग कर थक चुके होंगे वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि इस अमल को पढ़ते ही अल्लाह राज़ी हो जाता है और जब रब राज़ी हो तो दुनिया भी राज़ी हो जाती है। आज वो लोग भी ये अमल कर लें जिनके घरों में गुर्बत ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, जिन पर लाखों का कर्जा है। जैसे ही ये मेरी वीडियो आप तक पहुँचे, आप इस अमल को करना शुरू कर दें। अगर आपने ये अमल छोड़ा तो फिर गुर्बत और तंगदस्ती से छुटकारा मुश्किल हो जाएगा। ये अमल दुनिया में आपकी गुर्बत और मोहताजी को मिटा सकता है, यानी जब तक आप जिंदा रहेंगे कभी तंगदस्ती का सामना नहीं करेंगे। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स इस अमल को पढ़ ले, चाहे वो सड़क पर बैठा हो, फ़कीर ही क्यों ना हो, जैसे ही 14 और 15 शुबान आते हैं ये वजीफ़ा इस कदर तेज़ असर दिखाता है कि तस्बीह के आखिरी दाने पर पहुंचने से पहले ही तकदीर बदल जाती है। आज तुम्हारी गुर्बत और मोहताजी का आखिरी दिन होगा। आज तुम्हारे घरों में खुशियाँ आएंगी। अगर तुम्हारी ज़िंदगी की मुश्किलात खुशियों में ना बदलें तो मुझसे आकर पूछ लेना। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर मैं कहती हूँ कि 14 और 15 शबान की वो ख़ास बरकतें तुम्हें बताने लगी हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगी। अगर आज तुम लोगों के आगे हाथ फैलाते पर मजबूर हो, अगर तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, अगर पूरी दुनिया ने मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तो रब्बे काबा की कसम इस अमल को पढ़ने के बाद पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा कि तुम्हारे पास इतनी दौलत और पैसा कहाँ से आ गया। ये अमल पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है और अल्लाह को ये अमल इतना पसंद है कि जो भी इसे पढ़े वो अल्लाह का प्यारा बन जाता है। तब कोई गुर्बत और तंगदस्ती उसके करीब भी नहीं आ सकती, कोई परेशानी, दुख या बीमारी उसकी ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकती। प्यारे बहन भाइयों, इन कीमती लम्हात को ज़ाया ना करें। सिर्फ शब बारात की रात का अमल नहीं, बल्कि 14 और 15 शुबान का ख़ास अमल है जिसमें शब बारात भी आती है। जैसे ही मेरी वीडियो आप तक पहुँचे, जान लो कि जुमेरात की रात आ चुकी और इस्लामी निज़ाम के मुताबिक ये पूरी रात 14 तारीख की है। अब ये वजीफ़ा 14 की रात, 14 के दिन, 15 की रात या 15 के दिन में पढ़ सकती हैं। आपके पास पूरे 48 घंटे हैं और इन 48 घंटों में सिर्फ 1 मिनट इस अमल को दे दें। मैं वादा करती हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहती हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले की हर हाजत पूरी होगी। जो बहन भाई ये ख्वाहिश रखते हैं कि अपनी छत के नीचे ज़िंदगी गुजारें और किराया भर भर कर थक चुके हैं, वो इस अमल को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये अमल उनके लिए अल्लाह की ख़ास रहमत बन जाएगा। अगर तुम वाकई इस हाल से निकलना चाहती हो, अगर कोई मेरी बहन भाई किसी बड़ी ख़तरनाक जानलेवा बीमारी में मुब्तला है, तो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये अमल जानलेवा बीमारी को जिस्म के हर हिस्से से पढ़ते ही ख़त्म कर देता है। जैसे ही ये अमल किया जाएगा, जिस्म के रेशे रेशे से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये मौका ज़ाया नहीं करना।
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیری کے پتوں سے غسل کر لو تاکہ جادو ختم ہو جائے، فلاں کرو، مگر آج میرے بہن بھائیوں تمہیں کسی بیری کے پتوں سے نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ عمل پڑھ لو، تمہارے جسم اور گھر اور تمہاری زندگی سے جادو، بندش، جادو کے اثرات اور بد نظری فوراً ختم ہو جائے گی۔ وہ سب کچھ جس نے تمہاری زندگی کو تباہ کر دیا ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ غوث پاک کے چاہنے والوں، ان کے ماننے والوں، جیسے ہی تم یہ عمل پڑھو گے جادو کس طرح ختم ہو جائے گا تم خود یقین نہیں کر پاؤ گے۔ پیارے بہن بھائیوں، 14 اور 15 شعبان کی رات کا یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے سے، غوث پاک کی یہ پیاری تسبیح پڑھنے سے تقدیر کے دروازے کھل جائیں گے، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اے اللہ کے نیک بندو، اگر کوئی شخص کھلی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا چاہتا ہے، 14 اور 15 شعبان کی شب برات میں اپنی قسمت کے ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو اسے یہ عمل ضرور کرنا چاہیے۔ اس مبارک رات میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف کہ آپ نے وظیفے کو کس طرح سے کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہماری ویڈیو پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ وظیفہ سب بہن بھائیوں تک پہنچ جائے، آج کی رات کوئی بھی اس وظیفے سے محروم نہ رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے جو اس ویڈیو کو آگے شیئر کرے گا۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے اور مصلی پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ آپ کی جو بھی نیت ہو، جو بھی حاجت ہو، جو بھی مقصد ہو، جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بیٹھیے گا۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً درود و سلام پیش کرنا ہے۔ بہت محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ آپ نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا درود ابراہیمی بہت افضل ترین درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر ایک بار پڑھ لیجئے اور کمنٹ میں ڈن ضرور رائٹ کر دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ آپ نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا مصطفیٰ، یا اللہ یا مصطفیٰ۔ آپ نے یا اللہ یا مصطفیٰ کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ یا مصطفیٰ۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے ایک تسبیح اس کلمہ شریف کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی بہت ہی مختصر صورت پڑھنی ہے۔ اس کو دولت کے خزانے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت مجرب وظیفہ ہے۔ اس صورت کی بہت تاثیر اور طاقت ہے، بہت مختصر ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غنی کر دیتا ہے۔ اگر کوئی فقیر بھی اس سورت کو پڑھے گا تو اللہ کریم اس کو بھی بادشاہ بنا دیتے ہیں اس سورت کو، لیکن شرط یہ ہے کہ مکمل یقین کے ساتھ پڑھا جائے۔
یقین کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں پھر آپ کو کہہ رہی ہوں، اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہوئے اور یہ سوچ کر وظیفہ کریں کہ انشاءاللہ میں نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور اٹھنے سے پہلے ہی اللہ کریم نے مجھے سب کچھ عطا کرنا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ اللہ ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے بے حساب رزق دے، جسے چاہے فقیر بنا دے، جسے چاہے بادشاہ بنا دے۔ تو آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے مکمل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے کہ انشاءاللہ آج شب برات کی رات اللہ کریم ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور ہماری جھولیاں بھر دے گا انشاءاللہ۔ آپ نے سورۃ کوثر کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کریم سے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ ضد کر کے اللہ سے دعا مانگیے۔ اللہ کو آگے جو رو کے مانگتا ہے اللہ کریم اس سے بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ دینے پہ آئے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ میرا رب نہ شکل دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، میرا رب بندے کی نیت کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ خالص تن کس نیت سے پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے وظیفے کو پڑھیے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھیے تو انشاءاللہ اللہ کریم بہت زیادہ نوازنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے کی برکات نصیب فرمائے، ہمیں یہ وظیفہ پڑھنا بھی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات سے نجات عطا فرمائے، ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو لائک شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ وظیفہ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اس وظیفے سے محروم نہ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔